عمران خان سے امریکہ ناراض ہے۔ عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کابل کے سرنڈر کے اوپر کہ ہم نے غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔ غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ کس کی غلامی تھی وہ، اور کس نے آزادی حاصل کر لی؟ عمران خان میں 100 خرابی ہوں گی مگر وہ منافق نہیں ہے۔ میں عمران خان کی گورننس سے مطمئن نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں۔ میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کوئی اچھا گورنر نہیں تھا۔ مجھے یہ خوف ہے کہ عمران خان کے اوپر ٹرسٹ ہے، جب عمران خان واپس آئے گا تو وہ کرے گا کیا؟ ہمارا جو نظام ہے وہ پڑھے لکھے پاکستان سے لڑ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پیک آرڈیننس صحافی بے چین ہے۔ ریاست نہیں ہے، یہ جنگل ہے۔ عامر صاحب، یہ بات پاکستان میں کوئی نہیں کہہ سکتا میرے علاوہ۔ مجھے کوئی مائی کا لال دکانوں کی سے ٹیکس لے کے دکھا دے، فوجیوں کو عمران لے کے دکھا دے۔ نیریٹوز کے آج کے مہمان ہیں محترم شبر زیدی صاحب، پاکستان کے بیسٹ نون ٹیکس مین اور ایف بی آر کے سابق چیئرمین۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ جی شبر صاحب کو صرف ہم اسی حوالے سے ان کا تعارف کرائیں تو وہ نامکمل ہوگا، کیونکہ انتہائی پہلو دار شخصیت ہیں۔ صرف ٹیکس کی ان کی دنیا جو ہے صرف ٹیکس کی دنیا نہیں ہے بلکہ وسیع دنیا ہے۔ چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے تاریخ ہو، چاہے مذاہب ہوں، سب پہ بڑا گہری نظر رکھتے ہیں اور صاحب رائے بھی ہیں اور وسیع ان کا بہت مطالعہ بھی ہے۔ اچھا، تو اس پہ جب اظہار خیال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ان کا بہت بڑا ایک فین کلب ہے۔ لیکن کیونکہ بات بڑے کھلے ڈھلے انداز میں کہتے ہیں تو ان پہ تنقید بھی بہت ہوتی ہے، تنازع کی زد میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے کئی امور پہ بات کریں گے، صرف ٹیکس پہ ہی نہیں کریں گے۔ شبر صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ پورے پاکستان کے ذہن میں صرف ایک سوال ہے آج کل، ہم وہیں سے شروعات کرتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ جی آپ کی عمران خان سے بہت قربت ہوا کرتی تھی، اور بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، بلکہ اور اس کا ان کو ایک مستند جواب چاہیے، وہ یہ کہ جی عمران خان سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ جس کی پاداش میں وہ آج جیل میں ہے؟ عمران خان سے امریکہ ناراض ہے، اور جب امریکہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہمارے مقتدر حلقے بھی اسی سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو عمران خان کی امریکہ سے ناراضگی ہے، اس کا علم مجھے 2021 میں ہو چکا تھا۔ میں نے عمران خان کو یہ بات کہی تھی کہ آپ کے ساتھ ناراضگی بڑھ گئی ہے۔ 14 اگست 2021 کو عمران خان نے ایک بیان دیا تھا افغانستان کے کابل کے سرنڈر کے اوپر کہ ہم نے غلامی سے آزادی حاصل کر لی۔ غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ کس کی غلامی تھی وہ، اور کس نے آزادی حاصل کر لی تھی؟ آپ مجھے صرف یہ جواب دے دیں، کس کی غلامی تھی اور کس سے آزادی حاصل کر لی تھی؟ یہ عمران خان کی بہت بڑی غلطی تھی، اور عمران خان کے ماتحت ادارے کے سربراہ تھے، وہ بھی اس غلطی کے حصے دار تھے، اور شاید میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ دونوں اشخاص قابل قبول نہیں ہیں۔ کیا امریکہ جیسا ملک جس کی انٹیلیجنس بہت زبردست ہے اور بھی ان کی چیزیں بڑی جس طرح سے مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے حوالے سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ مطلب ہے بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ بڑا بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں نا، ہم لوگ بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں، لیکن وہ اٹس پلینگ ٹو دا گیلری والی بات ہوتی ہے۔ اس کا وہ اصل مفہوم نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کہیں کہ جی اینٹی امریکن ہو گئے تھے، جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، جی عمران خان میں 100 خرابی ہوں گی مگر وہ منافق نہیں ہے۔ مطلب یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، گیلری والی جو کہانی ہے نا، وہ شاید عمران خان یہ کرتا نہیں، یہی اس کی خرابی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جی امریکہ کا بڑا انٹیلیجنس گیدرنگ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور انہیں اندازہ ہوگا کہ عمران جو ہے وہ کہتے ہیں نا حقیقتاً کوئی مطلب ہے کوئی ریڈیکل آدمی نہیں ہے۔ مطلب ان کو جتنا ہم لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ مطلب ہے ایک میں اگر کہوں کہ لبرل بھی ہیں وہ، اور وہ اس طرح کے اینٹی امریکن نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ تصور کرتے ہیں اینٹی امریکن ہے، امریکہ دشمن ہے، مغرب دشمن ہے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں، جوش جذبات میں کہہ جاتے ہیں، بعض اوقات یو آر پلینگ ٹو دا گیلری، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اس بیان کو اسی طرح لینا کہ امریکہ نے اس کو انسلٹ فیل کیا اپنی۔ شاید اگر آپ 100 آدمی اٹھائیں، عمران خان گیلری کے لیے نہیں بولتا، غلط یا صحیح جو بھی بولتا ہے وہ اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ بول دیتا ہے، اور یہ وہی چیز ان کو مقبول کر دیتی ہے، مقبول بھی کر دیتی ہے اور بروا بھی دیتی ہے۔ بات تو ایک ہی ہے نا، دونوں پوائنٹ دیتے ہیں نا سر۔ نہیں، ایک زمانے میں آپ تو بڑے ان کے ساتھ ابھی بھی ہوں، قربت تھی، آپ کی ہاں، قربت ابھی بھی تھی ہے، اور اب بھی ہوگی یقیناً۔
تو جب آپ بیٹھتے ہوں گے چھوٹے اس کے اندر فورم میں، تو آپ نے کبھی سنا تھا کہ وہ اینٹی امریکن کوئی ان کا پوسچر ہو، یا وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ جی ہمیں مغرب کے ساتھ کوئی تصادم ہمیں چاہیے؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں تھا. وہ مغرب کی بھی مثال دیا کرتے تھے، چین کی بھی دیا کرتے تھے. دیکھیے عمران خان کے اندر ایک بہت گہرا ایک نیشنلسٹک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بدقسمتی ہے ہماری یا خوش قسمتی ہے ہماری کہ وہ جو ورلڈ کپ جیت کے لے آئے تھے نا، تو وہ پاکستان، وہ ایک پاکستان کی ایک امیج رکھنا چاہتا ہے، غلط یا صحیح. اچھا، وہ اس بارے میں نا وہ ایٹ ٹائمز شاید ایسی چیزیں سوچتا ہے یا کرتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ڈپلومیسی سے باہر ہوتی ہے. میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو ایک. جی. میں ایگزیکٹلی اس پہ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے یہ میری انفارمیشن میں آیا کہ عمران خان نے شاید چائنیز کے بہت بڑے آدمی کو یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے لوگوں نے پچھلے والے گورنمنٹ کو کتنی کمیشن دی ہے. کیا یہ سوال بنتا تھا؟ مینا مناسب سوال تھا. نہیں، یہ نہیں. اگر آپ ان کے یہ سوال کون کرے گا؟ کوئی معصوم سے شخص کرے گا، نادان شخص کرے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ نادانیاں کہہ لیں، آپ جو مرضی سے کہہ لیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عمران خان کو، جن چیزوں نے عمران خان کو آج مشکلات میں ڈال دیا ہے. ڈپلومیسی ان کی نہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں تھی نہیں، اور نہ ان کی ایکسٹرنل میں تھی. نہیں تھی ڈومیسٹک میں یہ کہ بھئی اپنے اتحادیوں سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے ایم این اے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. بات سمجھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں عمران خان کی گورننس سے مطمئن نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں، مگر اگر میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں؟ آپ نے پبلک سپورٹ کیوں کرتی ہے؟ وہ میرے خیال میں جو پرانے سیاسی اشرافیہ اس سے بیزار ہے. نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اس کی سادگی سے. یہی جو آپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا، منافق نہیں تھا، دیکھ کے نہیں بات، پبلک یار ٹھیک ہے جو بھی ہے نا یہ سامنے ہے، شاطر نہیں ہے. مطلب یہ جو کچھ بھی اچھا ہے، برا ہے، خراب ہے، بیوقوف ہے، جو بھی ہے یہ سامنے ہے. پبلک اس ٹرانسپیرنسی سے تھوڑا سا پبلک ایڈمائر کرتی ہے. یہ میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کوئی اچھا گورنر نہیں تھا، عمران خان کوئی اچھا پولیٹیکل لیڈر نہیں تھا، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یار جو بھی مجھے کہتا تھا نا، وہ مجھے پتا ہے یار یہ ہی مینز اٹ. یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کو کچھ اور کہہ رہا ہے، ایسا میں نے نہیں دیکھا. یہ میں کہہ رہا ہوں، اور یہی چیز شاید اس کے لیے جو ان کی طاقت بھی بنی اور زوال کا سبب بھی بنا. دونوں کا زوال نہیں، اور نہیں زوال آگے چلے نا، پھر اس کے آگے چلے. آپ رک گئے یہاں پہ. جی چلیں آگے چلیں. اب دوبارہ طاقت بن رہی ہے، اور دوبارہ طاقت بن رہی ہے. دیکھیں نا وہی کیوں ہے. آج طاقت بنی، زوال آ گیا آج، مگر 24 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا پھر آ گیا. کیوں؟ اچھا، اس کو بعض لوگ جو ہیں بات کیوں آ گیا، میں اب اسی طرف آ رہا ہوں کہ بعض تجزیہ نگاروں کے نزدیک کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی اتنی خوبی نہ ہو. یہ جو میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں پاکستانیوں کی لاتعداد پاکستانی، وہ پرانی سیاسی اشرافیہ سے بیزار ہیں. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، پرانے اشرافیہ کا اس کی وجہ ہے کیا پرابلم ہے؟ ان کی مبینہ بدعنوانی ہو سکتی ہے. یہاں پہ آپ غلط ہے. بدعنوانی یہاں پہ میں نے مبینہ کہا، میں حتمی بات نہیں کر رہا. میں عوام کی بات نہیں، یہاں پہ عمران خان بھی غلط ہے اور آپ بھی غلط ہو. اچھا، آپ ان پولیٹیشنز کو بدعنوانیوں کے ریفرنس سے دیکھتے ہو کہ یہ بدعنوانی کرتے ہیں اس لیے صحیح نہیں ہے. ہاں سنیں نا، اور عمران خان بھی یہ کرتا تھا. میں نے اسے بہت دفعہ منع کیا کہ آپ یہ کرپشن کی کہانی بند کریں. دا کوشچن از کہ کس حد تک وہ لوگ اپنے افاد کے لیے ٹلٹ ہو جاتے ہیں. یہ خرابی عمران خان میں کم ہے. پبلک بدعنوانی کو نہیں دیکھتی، پبلک یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ آدمی کتنا ٹرسٹ وردی ہے. تو بدعنوانی میں بھی ٹرسٹ ہی ہوتا ہے نا. فرض کریں نہیں، بدعنوانی ایک الگ چیز ہے. ایک تو فائنینشیل بدعنوانی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے فائنینشیل کی بات، میں ایک اور بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹلٹ ہو جانا. تو وہ ٹلٹ بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سیاستدان جو ہیں ان کے دولت، پیسے، مال و اسباب باہر بھی ہے، ان کے انٹرسٹ باہر ہیں، تو ان کو لیوریج کرنا آسان ہوگا بیرونی طاقتوں کے لیے. وہ ایک الگ چیز ہے. ایک سیاستدان ہے شیخ محمد رشید، جی
وہ کبھی وہ اپنے حلقے سے آگے نہیں بڑھ سکے. کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان اور شیخ رشید نے بھی بڑی سیاست کی, کیوں نہیں بڑھ سکے آگے؟ وہ بتائیں مجھے, کیوں نہیں آگے بڑھ سکے؟ نیشنل لیڈر کیوں نہیں بڑھ سکے؟ ان کی بھی عوامی مسلم لیگ تھی, گراؤنڈ سے اٹھے تھے, پبلک کے آدمی تھے, کیوں نہیں آگے آ سکے؟ اس لیے نہیں آ سکے کہ کیا ٹرسٹ لیول عوام کا وہ ہے شیخ رشید پہ جو عمران خان کے اوپر ہے. مجھے آج جو خوف ہے نا عامر, آپ سے بالکل مختلف ہے. مجھے یہ خوف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے, مجھے یہ خوف ہے کہ عمران خان کے اوپر ٹرسٹ ہے, جب عمران خان واپس آئے گا تو وہ کرے گا کیا؟ مجھے تو یہ پریشانی ہے. یہ تو بہت بڑا سوال ہے. کیا تو میں یہ جو آپ نے جو سوال اٹھا دیا کہ ابھی تک تو دور دور تک آثار نہیں کہ عمران جیل سے نکلے, اور ابھی تو دور دور تک آثار نہیں کہ مطلب ہے ان کی قسمت بدلنے جا رہی ہے. کیا لگ رہا ہے میری ایک بات مستقبل میں؟ میری ایک بات سنیں. جس دن ٹرمپ آیا ہے نا, اس دن جنگ اخبار نے ایک خبر لگائی تھی. ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب نے کتاب لکھی جو مشرف کے ساتھ تھے. انہوں نے کتاب لکھی, کبھی پتہ نہیں کب لکھی ہوگی. اس کتاب کا ایک ایکسٹریکٹ اس دن ہیڈنگ کے طور پہ چھپا نیوز اور جنگ اخبار میں. ہیڈنگ, خبر نہیں, ہیڈنگ, کہ ارشاد حسن خان نے کلنٹن کو پاکستان کے وزٹ کے دوران ٹوائلٹ میں جا کے کہا, ٹوائلٹ میں دونوں گئے, ونسر نے بھیجا, اور اس نے ٹوائلٹ کے دروازے پہ کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نواز شریف کو پھانسی نہیں لگے گی. یہ خبر اس دن کیوں لگائی گئی جس دن ٹرمپ آیا؟ آپ سمجھائیے. آپ کو سمجھدار آدمی آپ بھی ہیں. نہیں, ہماری اوقات تو یہ ہے کہ ہم اپنے لیگل کیس کو ایک ملک کے پریزیڈنٹ کو جا کے ٹوائلٹ میں سمجھا رہے ہیں کہ یہ نہیں لگے گی. دیکھ لیں, اخبار اٹھا لیں, اگر میں غلط کہہ رہا تو اٹھا کے دیکھ لیں. یہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ اب اسی تناظر میں آپ کو ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعہ ریئلٹی ہے یا نہیں ہے؟ چلے اس کو چھوڑ دیں, یہ واقعہ ریئلٹی ہے. پہلے آپ یہ فیصلہ کریں عامر ضیاء صاحب, کیا یہ واقعہ ریئلٹی ہے؟ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یہ اس طرح کی ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے, پہلے میں ٹوائلٹ ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ نے رپورٹ کیا, کیا یہ ریئلٹی ہے یا نہیں؟ اور ظاہر اس نے کچھ تانے بانے بنائے ہوں گے. جنگ گروپ نے اگر یہ کام کیا ہے تو کچھ تانے بانے بنائے ہوں گے. کتاب نہیں, جنگ گروپ نے کام نہیں کیا. نہیں, خبر نہیں, ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کی کتاب ہے, میں نے وہ کتاب ہی نہیں دیکھی. جنگ نے اس کا ایکسٹریکٹ چھاپا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو چھاپا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے چھاپا ہوگا نا. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے ملک کا سربراہ آپ کے ملک کے چیف جسٹس سے بات کر رہا ہے, اور چیف جسٹس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم پھانسی نہیں دیں گے. اچھا, اسی تناظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے عمران خان کا کیا مستقبل لگ رہا ہے اور پی ٹی آئی کا کیا مستقبل لگ رہا ہے؟ میں اکتوبر 26 کے اندر پاکستان میں دوبارہ الیکشن دیکھ رہا ہوں. ہم نوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سب کو فیئر چانس دینے کا دیا جائے گا. اس میں جو ہوگا وہ آ جائے گا. اور پاکستان کی یہ ہمیشہ روایت رہی ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے وہ نہیں آتا, دوبارہ نہیں آتا. وہ دوبارہ نہیں آتا, فوراً نہیں آتا. ہاں. اچھا, ایک اور مطلب ہے کہ مجھے اور بھی بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرنی ہے. ذرا پی ٹی آئی کو پہلے نمٹا دیں, کیونکہ آپ کا بھی تعلق کراچی سے ہے, اور میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی کراچی کی لیڈرشپ میں کئی بڑے نامور نام ہوا کرتے تھے. ان میں سے اکثر نے جو ہے پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے ہی نہیں رہے مشکل حالات میں. اسد عمر ہوں, علی زیدی صاحب ہوں, عمران اسماعیل صاحب ہوں, جو بڑے نام ہیں, فردوس شمیم نقوی کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور لوگ کھڑے ہیں بعض جو ہیں, لیکن یہ تین جو بڑے نام تھے اسد عمر صاحب سمیت. تو یہ کیا وجہ تھی؟ آپ کیونکہ دونوں طرف دیکھ رہے تھے, اسلام آباد بھی دیکھ رہے تھے, آپ کراچی بھی, کیا وجہ تھی کہ کراچی کی لیڈرشپ ایک دم جو ہے وہ بیٹھ گئی, جبکہ عمران نے بڑا ان پہ بھروسہ کیا تھا, ان کی فرمائشیں پوری کی تھیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ضیاء الحق نے بھٹو کے ساتھ ایکشن لیا تو بھٹو کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے رہے؟ ان کے جو قریبی حلقے کے تھے, پیرزادہ صاحب لے لیں, ممتاز بھٹو لے لیں, بہت سارے چھوڑ گئے تھے, جتوئی صاحب. تو یہ ریپیٹ ہوتا ہے پاکستان میں وہ پولیٹیکل ورکر کی جو انڈیورنس ہوتی ہے نا, پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے نا, اس کی انڈیورنس ہوتی ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے نا, جو بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ٹیم تھی تو فیوڈل بیک گراؤنڈ کی ٹیم تھی نا, کراچی کی نہیں تھی.
ہے نا. اچھا کراچی میں یہاں کی جو بات کراچی والے تو لڑے, پنجاب کی بھی نہیں تھی. دیکھیں میرا نہیں جو چھوڑ کے گئے تھے نہیں فیوڈل سے نا, یہاں پہ جو گئے یہ تو اربنائٹ ہیں, یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جینیٹک پولیٹیکل ورکر, عمران اسماعیل, علی زیدی, عمر اسد عمر, یہ پولیٹیکل ورکر نہیں تھے. اچھا ٹھیک ہے نا, پرسنالٹی اچھی پرسنالٹیز تھیں, عمران خان کے دوستوں میں, عمران خان کے ویل وشز میں تھے, مگر اپنے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میں پروفیشن سے آئے تھے جنرلی. ٹھیک ہے نا. آپ اگر غور کریں تو پیپلز پارٹی گری پڑی باقی رہی لیاری میں پولیٹیکل ورکروں میں. اور ابھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل ورکر ان کا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے پولیٹیکل ورکر. ہاں مگر ان کے پاس وہ لیاری والی بیس بھی نہیں ہے نا. ہاں مگر پبلک کھڑی ہے میرا مقصد ہے. مگر تو یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی نے کبھی بھی گراؤنڈ ریئلٹی پر پالیٹکس اس طرح پہ جا کے نہیں کی جس طرح سے وہ لیڈر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. مگر یہ جو سیکنڈ ٹیئر پی ٹی آئی کی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں میں تو اس حوالے سے کہتے کہ ایک سمبلزم ہوتا ہے کہ جی مطلب ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کیونکہ یہ اس طرح کی سیاسی اشرافیہ نہیں ہے جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتی, تو غالباً ان کا کردار جو ہوگا ان سے مختلف ہوگا. اگر وہ کردار مختلف نہیں ہوا تو لوگ پوچھیں گے ٹھیک ہے آپ کہتے ہوں گے اسد عمر صاحب بہت پروفیشنل ہیں اور ایماندار بھی ہوں گے اور سب کچھ ہوگا, لیکن جو چھوڑ جاتے ہیں آپ پارٹی کے ان کے بھائی یہ سوال اٹھاتے ہیں. زبیر صاحب کہتے ہیں, محمد زبیر, کہ بھئی جتنے مقبول تھے اسد عمر ان کو چاہیے تھا کہ کھڑے رہتے اور وہ برداشت نہیں کر سکے. دیکھیں وہ میں علی زیدی صاحب سے بہت قریب ہوں, میرے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اس وقت, آج کل کام کرتے ہیں. اب وہ جس پروسیس سے گزرے ہیں وہ آپ ان سے مجھ سے زیادہ بہتر ہے بیسیکلی, کیونکہ میں کچھ چیزیں جانتا ہوں جو میں اس لیے میں آپ سے اس سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا کہ جبر تھا یا جو بھی آپ جو بھی آپ کہیں. چلیں اس یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ میں علی زیدی صاحب کو کبھی کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ وہ کام کرتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اب ہم ذرا پی ٹی آئی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے, پتہ نہیں میرا تاثر غلط ہے یا صحیح ہے, کہ ہمارا جو نظام ہے وہ پڑھے لکھے پاکستان سے لڑ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پیک آرڈیننس صحافی بے چین ہے, 26ویں ترمیم آئی وکیل خلاف ہو گئے, پیپلز پارٹی نے بھی کہ اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں بل پاس کرا دیا کہ جی بیوروکریٹ کو آپ وائس چانسلر لگا دیں گے, ٹیچر ہمارا یونیورسٹی کا وہ ناراض ہے, سفید پوش لوگ ٹیکسز سے پریشان ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ جو پیکا لا ہے اس سے تو سارے ہی جو بھی جس کو شغف ہے لکھنے پڑھنے بولنے کا وہ تو اس کی زد میں آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارا نظام جو ہے یہ جو ایک میں پھر لفظ استعمال کروں گا, پڑھا لکھا پاکستان, پروڈکٹیو پاکستان, اس کے خلاف نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عامر ضیاء صاحب, پاکستان کی ریاست کسی معنی خیز انداز میں اس وقت موجود نہیں ہے, یہ صرف کاغذ میں موجود ہے. ریاست کے ہونے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہے وہ ریکوائرمنٹ اس ریاست میں نہیں ہے, اور پبلک نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ریاست نہیں ہے, یہ جنگل ہے. میں ایکسپلین کرتا ہوں. ریاست کے ہونے کے لیے دو چیزیں بالکل ضروری ہیں. ایک, اس ریاست کے پاس یہ رائٹ ہو کہ جس سے وہ چاہے جینوئن ٹیکس ریسیو کر سکے. لمیٹڈ اختیار ڈے ون سے ہمارے پاس یہ نہیں, ریاست کے پاس اختیار ہو, جب چاہے تو لے سکے, نہیں چاہے تو نہیں لے سکے. درست, اس کی ریٹ میں کمی نہیں ہونی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری, ریاست کے پاس یہ طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو سیکورٹی پرووائڈ کر سکے. آج پاکستان اور ریاست ان دونوں چیزوں میں تقریباً ریاست, جب میں کہتا ہوں تو ریاست کا مطلب ہوتا ہے سول ریاست. ریاست اس میں ناکام ہو چکی ہے, اور اس ریاست کو بے ساکھیاں لگی ہوئی ہیں فوجیوں کی ان دونوں میٹر پہ چلانے کے لیے. مطلب فوجی کراچی میں رینجر بیٹھی ہے تو لا اینڈ آرڈر ہے, بلوچستان میں رینجر ہے تو چل رہا ہے, فرنٹیئر میں فوجی ایف سی چل رہی ہے تو ہے,
بلوچستان میں اسمگلنگ میں ایف سی چل رہی ہے تو اسمگلنگ رک رہی ہے. تو آپ کس ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی ریاست؟ نہیں بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا اور واقعی. اور یہ بات میں ہی کہہ سکتا ہوں, یہ بات عامر صاحب, یہ بات پاکستان میں کوئی نہیں کہہ سکتا میرے علاوہ. اس لیے کہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹیکس کی ریاست کو میں خود بھگت کے آیا ہوں نا. مجھے کوئی مائی کا لال دکانوں کی سے ٹیکس لے کے دکھا دے. اب تک سب سے بڑا مسئلہ ہے. مشرف صاحب نے کوشش کی تھی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ فوجی حکمران لے کے دکھا دے. چلو ٹیکس تو بعد میں بات کی بات ہے, مجھے کوئی حکمران یہ بتا دے کہ دکانیں ہیں کتنی. یہ تو چھوڑ بہت بات کی بات ہے نا. نہیں, اور یہ آپ نے درست کہا. اور بجلی کے بل ہے نا بہت سارے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, بجلی کے بل تو بجلی دے رہے ہو نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتا دے کہ راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں, پھر میں آپ سے بات کروں گا ریاست کی. کون سی ریاست؟ اچھا دوسری آگے چلیں. کیا یہ ریاست کبھی ریاست تھی؟ یہ کبھی ریاست نہیں تھی. یہ ریاست بنائی ہی اس لیے گئی تھی کہ ہمیں ریاست نہیں بنانی تھی, جنگل بنانا تھا. اچھا, اس کو ایک دوسرے نقطۂ نظر سے بھی اگر اجازت دیں بات کرتے ہیں نا, کہ جب تقسیم ہوا تو بھارت جن علاقوں پہ بنا وہ نسبتاً ترقی یافتہ علاقے تھے. جی. پاکستان جن علاقوں پہ بنا وہ پسماندہ علاقے تھے, انکلوڈنگ بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان, جو کلکتہ کے بغیر ایک رولر سلم تھا. مان لیا. ٹھیک ہے, میں پر لے دے کے ایک لاہور شہر, ٹھیک ہے, باقی سب ہمارا جو تھا مطلب ہے سندھ میں کوئی بہت زیادہ مان لیا. آگے ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ وہ جو بھارت کو ایڈوانٹیج ملا وہ پاکستان کو نہیں ملا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جو مسلم لیگ جس نے بنایا تھا پاکستان, جس کے سر سیرا جاتا ہے, آپ اس پہ خلاف کر سکتے ہیں, تو وہ بھی مائنورٹی ایریاز کی پارٹی ہوا کرتی تھی, ہے نا. اور اس کی یہاں پہ اس طرح کی پاکٹس بہت بعد میں بنی, بالکل پاکستان بننے سے پہلے. تو ہمیں جس طرح کے نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا, اس میں ہم اتنا بھی سروائیو کر گئے, تو لوگ اس کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جناب ہمارا جو فرسٹ ویو تھا پاکستانیوں کا, تو انہوں نے مطلب دے پلیڈ اگینسٹ دا بال, اگینسٹ دا آڈس کے ساتھ انہوں نے کیا اور چلایا پاکستان کو, برا بھلا چلایا. اس طرح آپ کی حسب منشا نہیں تھا, لیکن جو ہمیں ڈس ایڈوانٹیج تھا اس کے حساب سے تو بہت اچھا چلایا. آپ اس تھیوری میں, اس خواب میں, جی, جو کہ اسلام آباد سے اور کسی اس کے آس پاس کے شہروں سے آتا ہے, آپ اس پہ خوش رہیں. مجھے آپ کی کوئی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ خوش رہیں, آپ کی خوشی مجھے منظور ہے اس پہ. ٹھیک ہے, چلے. میں اس بات سے خوشی نہیں, جو میرا تھوڑا سا مطالعہ, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں صرف اس بارے میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جو آپ نے بات کی نا, جی, آپ نے کہا کہ ہمیں وہ علاقے ملے جو صحیح نہیں تھے. ٹھیک ہے, جو ڈیولپ نہیں تھے کمپیریٹیولی. ٹھیک ہے, ہمیں پنجاب یونیورسٹی ملی جو 1884 میں بن گئی تھی, 1864 میں بن گئی تھی. میری بات کو غور سے سنیے گا, 1864 میں بن چکی تھی. ٹھیک ہے, اور پنجاب آف دا انڈیا میں پنجاب یونیورسٹی انہوں نے جا کر 47 میں جا کے بعد میں بنائی. ٹھیک ہے, آپ پنجاب یونیورسٹی آف پاکستان اور پنجاب یونیورسٹی آف انڈیا کا کمپیریزن کر لیں, پھر آپ کی تھیوری زمین پہ گر جائے گی. میں اس کو ایک اور طرح سے نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. یہ صرف آپ کی ایلوژن ہے, آپ کے دل کی دل بستگی ہے. یہ صرف پنجاب کی بات نہیں. میں نے آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی نا. میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی کہ پنجاب یونیورسٹی چندی گڑھ, اس میں کتنے پی ایچ ڈی نکل رہے ہیں سائنس اور فزکس کے, اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں کتنے پی ایچ ڈی نکل رہے ہیں سائنس اور فزکس کے. عامر ضیاء صاحب اس کا کمپیریزن کر لیں. نہیں, میں آپ یہ میں چیلنج نہیں کر رہا کہ وہاں پہ زیادہ نکل رہے ہمارے پاس کم نہیں, وہ انہوں نے 47 میں بنائی ہے. میں یہ عرض کہہ رہا ہوں, دیکھیے ایک دو پہلو آ گئے نا اس بات کے, کہ پنجاب انگریزوں نے سب سے پہلے تو بنگال فتح کیا تھا 1817. نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ کلونیلزم زیادہ تھا وہاں پہ پہلے ترقی ہوئی. ہمارے علاقے بہت بعد میں فتح کیے تھے. چلے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کوئی نہیں ہے, ہم سب قصور ہمارا نہیں ہے, ہمارا بھی قصور ہے, بالکل ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں جو بھارت کو ایڈوانٹیج, ایک ہیڈ اسٹارٹ جو ملا تھا وہ ہمیں نہیں ملا. یہ صرف بیوقوف بنانے کی بات ہے لوگوں کو. صرف اس فرق یہ ہے کہ ان کی جب فوج ڈیوائیڈ ہوئی
تو فوج کی تعداد آدھی آدھی تھی. ہم لوگوں نے فوج زیادہ سن لو نا انہیرٹ کیا. پوری بات سن لو نا, پوری بات ہمت کرو سننے کی. سن رہا ہوں میں, بلکہ میں ہمت کرو نا سننے کی. جب ایک آدمی کہہ رہا ہے تو سنو, ہمت کرو سننے کی. جب فوج ڈیوائڈ ہوئی تو فوج آدھی آدھی ڈیوائڈ ہوئی. ان کے پاس 7 گنا حصہ تھا, ہمارے پاس 1/7 حصہ تھا. اب آپ کو سمجھ آ گئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ بڑا بالکل میں کوئی انگریزی نہیں بول رہا ہوں, نہ میں کوئی آپ کے سامنے کوئی تھیوری پیش کر رہا ہوں. آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ جو اعداد و شمار ہیں بالکل درست اس طرح کے اعداد و شمار ہیں. اس پہ زیادہ بات فائنینشیل ریسورسز میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ اس کو اتنا راکٹ سائنس میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے متحدہ ہندوستان کی 13% فائنینشیل ریسورسز, اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فوج لاپ سائڈڈ تھی, ہماری بہت زیادہ تھی, ہمارے پاس دوسرے مہینے کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس. آگے چلوں جی, تو میں اور آپ ایک ہی بات آگے چلیں. پھر آپ کے اوپر ایک خناس سوار ہوا انڈیا سے لڑنے کا اور کشمیر آزاد کرانے کا, اور آپ نے اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کے سامنے ہتھیاروں کی دوڑ شروع کر دی. آج بھی آپ کہتے ہیں کہ انڈیا نے دفاع میں یہ خرچ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, اس نے یہ لے لیا, میں نے یہ لے لیا. یہ خناس آپ کا کب تک چلتا رہے گا؟ اچھا, آپ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں نا. میں کسی زاویے سے نہیں دیکھتا, میں اس کو ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہوں. میرا کوئی زاویہ نہیں ہے, میرا ایک ہی زاویہ ہے انسان. میں تو صحافی ہوں, میں تو میرا کوئی زاویہ نہیں ہے. میرا زاویہ سمپل 1+1=2. ٹھیک ہے, میں اس کو کوئی زاویہ, کوئی شکل, کوئی نام نہیں دینا چاہتا. میں کوئی نہ میں پرو آرمی ہوں, نہ میں اینٹی آرمی ہوں. میں تو یہ بھی یہ دیکھیں, دا پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل. یہ پاکستانی ہونا بھی کوئی کریڈٹ نہیں ہے. پاکستانی ہونا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیں, آپ اگر مجھے کہنے کو اجازت تو دیں. میں صرف یہ نہیں, میری بات سنیں. چلے آپ جب آپ نے 1947 میں 48 میں کشمیر میں بارڈر کھول کے انڈیا سے جنگ شروع کر دی, برابری کی بنیاد پر, تقریباً برابری کی بنیاد پر, اپنے سے 7 گنا بڑے ملک کے ساتھ آپ تقریباً 70 سال سے جنگ میں رہے, جنگ کی حالت میں رہے, تقریباً 60 سال جنگ کی حالت میں رہے. آج پاکستان کا ہر بچہ کشمیر فتح کر لو, کشمیر فتح کر لو, کشمیر فتح کر لو پہ لگا ہوا ہے. یار یہ کیسے چل سکتی ہے دکان؟ جیسے اگر شروع سے بات شروع کریں, ہم نے بڑا اہم نکتہ, اور یہ بڑا اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں جو تاریخ کے طالب علم ہیں کہ جب ہندوستان بٹے تو پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی. ہو گئی نا, آگے ہو گئی نا. تو اب زیادتی کیا ہوئی کہ ہمارے 2 مسلم میجورٹی جو ڈسٹرکٹ سے پنجاب کے, فیروز پور, گرداسپور, ہمیں نہیں ملا. اگر مل جاتا تو مسئلہ کشمیر نہ ہوتا. یار میری بات سنو, اپنے حق کے لیے لڑنا ہو گیا نا. نہیں تو اب کیا تسلیم کر لیں, ہم مان لیں, تو کیا کریں, بم مارو جا کے, کیا کریں؟ اسی جنگ کے نتیجے میں جو تھوڑا بہت کشمیر آزاد کرایا تو ہم نہیں کرایا نا. بیوقوفی والی بات کر رہے ہو. گرداسپور فیروزپور نہیں ملا نا, نہیں ملا نا. فاضلکہ تک پاکستان کے جھنڈے تھے, ایک غلط انہوں نے میری بات سن لو نا, مان لی نا, نہیں ملا نا. اب سب چل کے فتح کرنے چلتے ہیں. 48 یار میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے تھوڑا بہت کشمیر گلگت بلتستان آزاد کرایا, نہیں آپ نے نہیں کرایا, آپ نے نہیں کرایا. آپ سے مراد غلط, ٹوٹلی غلط. دس از آل ربش. کس نے کیا؟ دس از آل, کس نے آزاد کرایا؟ انہوں نے خود کیا, انہوں نے کرایا. ہمارے قبائلی گھسے تھے, انہوں نے کرایا. انہوں نے کس نے کرایا؟ کس نے گلگت آزاد کرایا؟ غلط فہمی ہے آپ کی. ہندوستان انہوں نے لوکل نے آزاد کرایا. تو آپ ہی بتائیے کہ آگے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو. میری بات سنیں, لیٹ می کلیریفائی 2-3 things. میں آج آپ کے سامنے ایک چیز کلیریفائی کر دیتا ہوں. یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے نا, یہ بھی آپ لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے. کشمیر کے اندر 4 علاقے ہیں, 5 علاقے ہیں. ایک کہلاتا ہے کشمیر ویلی, جو مسلمان رہتے ہیں, میجورٹی یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں, وہ سری نگر, بارہ یہ سارا علاقہ ہے. ایک علاقہ ہے جموں, یہ ہندو میجورٹی علاقہ ہے, یہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جموں کشمیر. ایک علاقہ ہے جو کہ کشمیر نہیں ہے, لداخ. جی نہیں بات ہوں, وہ کشمیر نہیں ہے, وہ کشمیر کی پیریفرل ایریا ہے, جو مظفر آباد, بھبر, میرپور, یہ کشمیر کا وہ حصہ نہیں ہے جو ویلی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ایک کشمیر کا علاقہ ہے جو گلگت ہے, اور ایک کشمیر کا علاقہ ہے جو ہے لداخ. یہ 5 ریاست جموں اینڈ کشمیر کے علاقے ہیں.
اس میں کشمیر جو ہے نا وہ صرف وہ ہے، ریئل کشمیر وہ ہے جس کو ہم ویلی کہتے ہیں. ویلی جو ہے، جو ویلی کا علاقہ ہے جس میں بیسیکلی سری نگر ہے، اننت ناگ ہے اور یہ بڈگرام ہے، یہ ویلی ہے، یہ کشمیر کی ٹریڈیشن ہے اور یہ ہے کشمیری. یہ کشمیری کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں رہا، نہ رہا ہے، نہ رہے گا. اس کا ایک ہی لیڈر پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا شیخ عبداللہ، اور اس کو توڑنے کے لیے جناح صاحب نے غلام عباس کو بنایا تھا جو کہ جموں کا تھا. کشمیر میں کبھی بھی مسلم لیگ، پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کبھی باقی نہیں رہی. یہ جو میرپور آزاد کشمیر ہے یہ ہے. میں نے پچھلے 4 سال میں عامر ضیاء صاحب اتنی ہسٹری پڑھی ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں آپ کے سامنے 100 گھنٹے کا پروگرام کر سکتا ہوں. اس کے بعد رہ گیا گلگت بلتستان واز نیور اے پارٹ آف کشمیر. اٹ واز آلویز اے سیپریٹ اسٹیٹ. جگجیت سنگھ نے اور ڈوگروں نے اس کو بائی کیا تھا، بٹ جو گلگت بلتستان میں رہتے ہیں وہ کشمیری نہیں ہیں. اس کے بعد لداخ. اچھا اب میں آتا ہوں کشمیر کی. سنیں، ان کا لیڈر تھا شیخ عبداللہ، اور شیخ عبداللہ کی ریکنسیلیشن نہیں ہو سکی نہرو کے ساتھ، اور شیخ عبداللہ کو 14 سال جیل میں گزارنے پڑے. اس کے بعد شیخ عبداللہ سے ریکنسیلیشن ہوئی نہرو کی، اور شیخ عبداللہ نے آرٹیکل 370 ڈلوایا انڈیا کے آئین میں، جس میں اس نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر ایک سیپریٹ اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، اور جو جا کر مودی نے 2018 میں نکال دیا. ٹھیک ہے، 19 میں نکال دیا. اور اس کے بعد میں نے ایک پوڈ کاسٹ کی کشمیر کے الیکشن سے پہلے، آپ میری پوڈ کاسٹ دیکھ لیں. میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ سب سے بڑی بونگی ہے جو انڈیا نے ماری ہے، اور اس بونگی کے بعد آپ دیکھیے گا انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا. اور وہی ہوا جب الیکشن ابھی ہوا ریسنٹلی، تو عمر عبداللہ صاحب نے کشمیر ویلی کی 99% سیٹیں جیت لی، اور انہوں نے جا کے بی جے پی کے بندوں کو اٹھا کے باہر پھینکا. ہم آ جاتے ہیں آج کے دکھ پر، آ جاتے ہیں نا کہ کیا ہوا. حکومت پر آ جاتے ہیں کہ ہماری یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، کیونکہ اب ذرا سے میں نے کہا سیاست پہ بہت بات ہو گئی، آپ سے تاریخ پہ بہت آ گئی، تو اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ شہباز صاحب کی حکومت کی معاشی پالیسیز اور ٹیکس کے انہوں نے بہت زبردست ہدف رکھا ہوا ہے. کیا آپ ان کی کارکردگی کیسے دیکھیں؟ کون سی فوکس یار کون سا فوکس رکھا ہوا ہے یہ مجھے سمجھا دو. میں نے فوکس ٹیکس کلیکشن کا ہدف تو بہت بڑا ہے نا ان کا. ان کا تو نہیں ہے، وہ تو آئی ایم ایف کا ہے. ان کا ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ہدف ان کا ہے؟ کن کا ہے؟ آئی ایم ایف کا ہے. ٹھیک ہے، آج کی میں خبر پڑھ رہا تھا 496 کا شارٹ فال ہے. ٹھیک ہے، تو 496 7 مہینے کا شارٹ فال ہے. تو اگر آپ 7 مہینے کو ملٹیپلائی کر لو تو تقریباً 900 کا شارٹ فال ہوگا. اگر سپوز کریں یہ تھا، تو آپ 13,000 میں سے ایک 900 مائنس کرو، 12,100 رہ جائے گا. تو میں کب سے بکواس کر رہا ہوں کہ 11,500 کا ٹارگیٹ رکھ کے آگے چلو، یہ بہتر ہوتا. یہ 13,000 کا رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کون سی معاشی پالیسی یار؟ ہم روز شہباز شریف صاحب کی تقریر سنتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور ہم یہ معیشت ہماری کب سے مستحکم ہو گئی. کب سے شہباز شریف صاحب کی فیملی رول کر رہی ہے؟ 92 سے تو ہے نا، 92 سے کتنے سال ہو گئے؟ بلکہ اور کہیں مطلب 30 سال ہو گئے. مشرف صاحب ان کے دور میں، معاف کیجیے گا، 30 سال صاحب کے دور سے 88 سے کر رہی ہے، پہلی دفعہ ہے. تو جو ان سے وہی نتیجہ نکلے گا جو ماضی میں نکلتا رہے. یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف کاغذی کارروائی ہے. ہماری بیلنس شیٹ آؤٹ ہو چکی ہے. اچھا، ہم ہر 10 سال کے بعد ایک کوڑا کاغذ لے کے واشنگٹن چلے جاتے ہیں کہ سر ہماری دکان بند ہونے والی ہے، آپ بتائیں ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں. ہم لکھ دیں تو ہم وہ کر دیتے، ہمیں 4 پیسے دیتے ہیں. یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں. آپ پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری پڑھ لیں، ہر 10 سال کے بعد ہم ایک کوڑا کاغذ لے کے واشنگٹن جاتے ہیں، اور اس پہ ہم کہتے ہیں کہ سر ہماری دکان بند ہونے والی ہے، آپ بتائیں آپ سب سے کیا چاہتے ہیں. اب تو حالات بدل گئے نا. اب کیا جو ہے آپ پرسوں کا بیان علی ملک کا کہ ہمیں 100 بلین کی، علی ملک منسٹر فار اسٹیٹ آف فائنانس کا بیان ہے کہ ہمیں 100 بلین کی کرنسی ریکوائرمنٹ ہے. تو کیا حالات بدلے؟ آپ ایف بی آر کے چیئرمین رہے،
آپ نے کئی بار اس پہ بات بھی کی ہے, میں چاہوں گا دوبارہ سے تھوڑا سا ایک ہائنڈ سائٹ میں بات کریں کہ شبر زیدی صاحب ڈسپائٹ آل ہز کمٹمنٹ, کینڈیڈ ٹاک, یو ور ناٹ ایبل ٹو ڈیلیور. کیا وجہ تھی؟ کیا جی کیا وجہ تھی اس کی؟ دیکھیے دو باتیں تھی. پہلی بات تو یہ کہ جن لوگوں سے میری لڑائی تھی وہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کے سامنے ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن دونوں تیار نہیں ہے لڑنے کے لیے. اچھا, دو میری بڑی لڑائیاں ہوئی, 3 سمجھ لیں, 2 بڑی ہوئی, چھوٹی چھوٹی سے. ایک میری لڑائی ہوئی پلاٹوں کی ویلیویشن کے اوپر کہ میں نے کہا یہ 2 پرائسز جو ہوتی ہیں رجسٹرڈ پرائس ہے یہ ختم کریں. اس پہ مجھے ساتھ نہیں دیا, نہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا, نہ میرا ساتھ دیا. دوسرا میری لڑائی ہوئی ریٹیلرز کے ساتھ. اچھا, اس پہ بھی کوئی سپورٹ نہیں آئی, سپورٹ نہیں ملی. تیسری میری لڑائی ہوئی ایکچولی اس سسٹم سے جو ایف ای آر میں امپلائیز کا تھا. میں نے اس پہ سول سروس ریفارم کے لیے کہا, میں نے کہا کہ مجھے 10-12 ہزار لوگوں کو نکالنے کی اجازت دی جائے. پاکستان میں کسی بائی کے لال کی ضرورت ایک آدمی کو نکالنے کی نہیں ہے. میں 10,000 آدمی کی بات کر رہا تھا. آپ کو میرے ریکارڈ پہ میرے کاغذ موجود ہوں گے جب میں نے کہا تھا کہ میں 10,000 لوگوں کو یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آپ دفتر نہیں آئے, نوکری کرتے رہیں. یہ بات ہمارے لوگوں کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے مجھے انڈائریکٹلی میں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ میرے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا بھائی سیٹ کو گرم نہیں رکھنا چاہیے, کہ میں ڈیلیور نہیں کر رہا تو آئی پل آؤٹ. اور میں آپ کو آج ایک بات کہنے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو بہت کم لوگوں کو پتہ ہو. دیکھیں عمران خان جو ہے نا, آپ نے شروع میں جو ہم نے بات کی تھی, عمران خان ایک ویژنری کہہ سکتے ہیں, ایک لیڈر کہہ سکتے ہیں, پش کر سکتا ہے, پاپولرٹی کو گیدر کر سکتا ہے, اس کا ایک پبلک امیج ہے. مگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور گورنمنٹ ڈیلیوری کے لیے عمران خان کو ایک آدمی دیا گیا تھا. اچھا, وہ آدمی کو جب عمران خان کی پارٹی نے خراب کیا اور عمران خان کی پارٹی نے کس کو دیا گیا تھا؟ عمران خان کو, عمران خان پاور میں آیا تھا تو عمران خان کی شکل, عمران خان ایک اس کی اپنی خوبیاں ہیں مگر لمیٹیشنز بھی ہیں. عمران خان اور کچھ لوگوں کے درمیان میں ایک آدمی تھا جو سینسیبل بات کر کے چیزوں کو سیٹل کرتا تھا, اور جو اکنامکس کے لیے آگے ڈیلیوری کی اس کو چیزیں لے کے چلنی تھی, اس آدمی کا میرے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. جب عمران خان کا اور اس کا اختلاف ہوا تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں چھوڑ دوں گا. اس کا نام تھا جہانگیر ترین. اور یہ آپ لوگوں کو بعد میں پتہ لگے گا کہ عمران خان کا اس دن خاتمہ ہو گیا تھا جس دن جہانگیر ترین چلا گیا تھا. جہانگیر ترین واز اے ویری اسٹرانگ بیک بون آف عمران خان. آپ کے خیال میں کوئی واقعی اتنی جینوئن وجہ تھی کہ الگ ہو جانا چاہیے تھا, یا کیا کوئی بڑی حقیقی وجہ تھی کہ ان کو الگ ہو جانا چاہیے تھا, یا کس بات پہ؟ دیکھیے میں جہانگیر ترین کے بارے میں, جہانگیر ترین صاحب کے ذاتی بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عمران خان کو اقتدار میں لانے میں اور اقتدار میں باقی رکھنے میں بہت بڑی ایک, آپ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جو آپ نے بالکل پہلا سوال کیا تھا نا کہ ڈپلومیسی نہیں آتی, اور میں نے بھی کہا کہ ڈپلومیسی نہیں آتی, وہ جو گیپ تھا نا, عمران خان کا جو گیپ تھا نا, وہ کور کر رہا تھا. اور جو اختلافات کی وجہ تھی آپ کے خیال میں اتنی بڑی تھی کہ ان کو الگ ہو جانا چاہیے تھا, یا مطلب ہے مینج نہیں کر سکے تھے جہانگیر ترین کے ساتھ؟ جی, اس میں پرابلم یہ تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ٹرائیکا بنایا گیا تھا اس میں جہانگیر ترین صاحب کی جو پوزیشن تھی بڑی عجیب و غریب ہو گئی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب سب کچھ تھے مگر کاغذوں میں کچھ نہیں تھے. ان کو ظاہر ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تھا. نہیں, یہ تو بہت بات کی بات ہے یار. نہیں. اچھا, نہیں, وہ تو کیونکہ ڈسکوالیفائڈ تھے نا, تو گورنمنٹ میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی, مگر تھے سب کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں نا آپ کو, میں آپ کو کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں
کہ جو وہ کہتے تھے عمران خان وہ بات مانتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کلاؤڈ نہیں, کلاؤڈ نہیں تھا. کلاؤڈ تو اسمال ورڈ ہے نا, مطلب کلاؤڈ از اے ویری اسمال ورڈ. جہانگیر ترین صاحب واز all in many many things, ٹھیک ہے نا. بٹ وہ اب اس پہ کیا ہوتا تھا کہ جو سارے ڈیبٹ ہوتے تھے وہ جہانگیر ترین کے کھاتے پہ جاتے تھے اور سارے کریڈٹ جو تھے عمران کے. جہانگیر ترین صاحب کی آپ نے بات کی. اچھا اسی طرح علیم الدین خان ان سے الگ ہوئے. علیم خان کا کوئی کمپیریزن جہانگیر ترین کے. علیم خان ایک لاہور کے لیول کے لیڈر ہیں, بڑے آدمی ہیں, ٹھیک ہے. مگر جہانگیر ترین واز اے link between the establishment and the person who actually done a lot of things for him. عمران خان کو کسی نے سمجھایا نہیں کہ جی کتنے آپ کے لیے ضروری ہیں. ان کو خود احساس نہیں تھا کہ میری ٹیم میں یہ شخص کتنا اہم ہے. میں نے کہا عامر, بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا, اور وہ کس کا کتنا آڈینس لیتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. سمجھایا میں نے ان کو, آخر میں سمجھایا جب یہ نو کانفیڈنس آ رہی تھی جی, تو وہ جو لوگ, جتنے بھی لوگ نو کانفیڈنس میں عمران خان کے خلاف گئے تھے, ان میں سے بہت سارے لوگ جہانگیر ترین کے قریبی جاننے والے تھے. عمران خان نے مجھے کہا کہ جہانگیر ترین کو تم کو کہو کہ ان کے ساتھ, مگر میں نے بائی دیٹ ٹائم جہانگیر ترین واز اٹ واز ٹو لیٹ بائی دیٹ ٹائم. ہاں نہیں, اور اس پہ تھوڑی سی زیادتی یہ ہو گئی تھی کہ چیزیں آگے چلی گئی تھیں. ان کی بچیوں کے نام FIR وغیرہ ہو گئی تھی. مطلب جسے کہتے ہیں نا ہمارے ملک بیگ مات میں اختلاف ہو گیا تھا دونوں. جی, ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ میری آپ کی لڑائی ہے نا, وہ سیدھی گھر میں پہنچ جاتی ہے. یار لڑائی اور بعض اوقات کیا وجہ بنی تھی ان کی بیگ مات کی بھی اختلافات وجہ بنے تھے اس چیز کو شارپن کرنے کے اندر, جو میں نے سنا ہے کہ. آپ کی بات درست ہے, میں اس پہ زیادہ نہیں کمنٹ کر سکتا, مجھے پتہ ہے, مگر میں آپ اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا اچھا, یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. یہ بات ہم نے FBR سے شروع کی تھی. میں پھر اور آگے بڑھنے سے پہلے جو 1010 گاڑیوں کی فرمائش کی FBR نے, آپ اس کو اگر اس پہ دیکھیں, میرا پتہ ہے کیا ویو ہے ان کی ضرورت ہے, میرا اس کے ویو اس بارے میں پتہ ہے کیا ویو ہے. یہ FBR یا میڈیا نے لال بتی چھوڑی ہے. ہاں, یہ ڈائیگریس کرنے کی کہانی ہے. دیکھیں اب آپ ساری باتیں بھول جائیں گے ٹیکسیشن کی, بس آپ کو یہ گاڑیاں یاد آ جائیں گی. اب آپ ٹیکسیشن کی بات کریں گے نا, نہ کوئی ریٹ کی بات کرے گا, نہ کوئی ریٹیلر کی بات کرے گا, نہ کوئی ریٹیلر کی بات کرے گا. اب آپ کو صرف یہ گاڑی دیکھیں, گاڑی آ گئی, گاڑی لینی نہیں لینی, لینی ہے نہیں لینی, بس اس پہ بات ہو جائے گی. نان ایشو کے اوپر, نان ایشو پر لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے یہ. تو آج بھی پھر کیا ایشوز ہیں کہ جس پہ ٹیکسیشن کے معاملات میں, کہ ریٹیل کے اوپر ابھی بھی وہی ایشو ہے جو ریٹیل پہ وہی ایشو ہے, POS پہ وہی ایشو ہے, ٹریک اینڈ ٹریس پہ وہی ایشو ہے, آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ وہ ایشو ہے. آپ نے کل کا بیان پڑھ لیا ہوگا, کل کا اسٹیٹمنٹ پڑھ لیا ہوگا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا, جو اس نے سینیٹ کمیٹی کو دیا ہے. سنا پڑھا آپ نے عنایت کا؟ وہ کہہ رہا ہے یار ہمارے سارے مسئلہ ہی FBR ہے ہمارے ساتھ. جب ہم اس کو QR کوڈ لگاتے ہیں تو FBR کو نوٹس آ جاتا ہے, ہمارے QR کوڈ نہیں چل رہا. دلچسپ بات یہ کہ وزیر جو آپ کے خزانہ ہے, انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ سب سے کرپٹ ادارہ FBR ہے جی, اور اس کے باوجود بھی آپ ریفارم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. جیسے آپ نے بات کی تھی کہ جی ملازموں کی تعداد کم ہونی چاہیے, لین ایفیشینٹ آرگنائزیشن بنائیں, تو وہ ایجنڈے پہ نہیں ہے ہمارے ملک کے. دیکھیں یہاں میں آپ کو چھوٹی سی چیز کلیریفائی کروں. پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں وہ عوام کو بینیفٹ دیتے ہیں, چاہے وہ دینے کے لیے بنے ہیں, دیتے نہیں وہ الگ بات ہے. اسپتال, پولیس. FBR واحد ادارہ ہے جو لوگوں سے لیتا ہے, جو لوگوں سے ٹیکس ریسیو کرتا ہے. تو یہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے کہ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے, یہ غلط ہے. میرے کانسیپٹ نہیں, وزیر خزانہ نے بار بار بات کرتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ اس لیے آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر بندہ جب جیب سے پیسے نکلتے ہیں نا تو شکایت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سیکورٹی گارڈ کی, پولیس کی شکایت نہیں کرتا, وہ سیکورٹی گارڈ رکھ لیتا ہے. تو یہ کہنا کہ FBR سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے, یہ غلط بات ہے. پورے پاکستان کا ہر ادارہ کرپٹ ہے, کرپٹ نہیں ہے, کرپٹ بنا دیا گیا ہے. مجھے ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, بالکل ایمانداری سے,
جو آج بھی ایف بی آر میں تنخواہیں ہیں اور جس طرح سے ایف بی آر میں ترقی ہوتی ہے اور جس طرح سے ایف بی آر کے لوگ کام کرتے ہیں، کیا کوئی بریلینٹ اچھا پڑھا لکھا بچہ ٹیکس افسر بنے گا؟ بنیادی سوال یہ بنیادی سوال ہے، بنیادی سوال یہ ہے بنیادی مسئلہ پاکستان کی کرپشن کا، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ بالکل گرے پڑے چھوٹے غلط علاقوں سے بندے لائیں گے جو کمانے کے لیے یہاں آئیں گے اور وہ آ کر یہاں بیٹھ جائیں گے جن کو کچھ نہیں آتا اور وہ جا کے ڈیل کریں گے، تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ آپ کو کبھی اگر آئی آر ایس کی کوالٹی آف دا ورکر دیکھنا ہے نا، تو آپ جائیں سنگاپور۔ سنگاپور کے اندر ایک لا بنا ہوا ہے عامر ضیاء صاحب کہ جو ان کا جو ٹیکسیشن اتھارٹی کا چیئرمین ہوگا، اس کی تنخواہ کسی بھی ملٹی نیشنل ایگزیکٹو جو ہوگی سنگاپور میں، اس سے 100 روپے زیادہ ہوگی، اور جو ان کا بورڈ ہے جس کو وہ ڈیل کرتے ہیں، وہ بورڈ آف ڈائریکٹر آف کمپنی ڈیل کرتا ہے۔ پھر چلتا ہے ملک، یہ تھوڑی چلتا ہے کہ یہ گریڈ 21 اور گریڈ 22 اور گریڈ 23 اور گریڈ 24 اور ہمارے یہاں وہ فائر فائٹنگ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ہر وقت فائر فائٹنگ ہوتی رہتی ہے پاکستان میں۔ اب یہ بتائیے کہ کیا ہمیں پتہ ہے کہ جی پاکستان کی سیاست کی ڈور الجھی ہوئی ہے، معیشت کی ڈور الجھی ہوئی ہے؟ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جو گریڈ 21 سے گریڈ 22 کی پروموشن ہوتی ہے نا، آخری گریڈ، یہ پرائم منسٹر کرتا ہے۔ میری خوش قسمتی کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں، میں ایک دفعہ میں وہ میٹنگ کی میں نے عمران خان کے ساتھ، جس میں گریڈ 21 سے گریڈ 22 پروموشن ہو رہی تھی۔ اچھا، تو ہر ڈپارٹمنٹ کے چیف کو اپنی فائلیں لے جانی پڑتی ہے۔ میں کیونکہ چیئرمین ایف بی آر تھا تو مجھے اپنے والوں کی جو گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں جانے سے اس کی لے جانی پڑی۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی تو مجھے عمران خان نے بلایا، وہ اس کو چیئر کر رہا تھا۔ عمران خان نے مجھے کہا، میں ابھی بھی کئی لوگوں کو سناتا ہوں، مجھے کہنے لگا، شبر یہ بتاؤ کہ گریڈ 21 کے پاکستان میں ہزاروں لوگ ہوں گے، مجھے کیا پتا کہ کون کیسا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ تم ابھی 3 مہینے پہلے آئے ہو، تمہیں کیا پتا کون کیا ہے، تو ہم دونوں کر کیا رہے ہیں یہاں پہ؟ بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہم دونوں کا کیا رول ہے؟ یار کاغذ تو اپنے حساب سے بن کے آیا ہے، ٹھیک ہے، میں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں منہ اٹھا کے، میں پرائم منسٹر ہوں اور تم چیئرمین ایف بی آر ہو، اور مجھے کہنا ہے کہ ہاں جی کر دو، عامر ضیاء کو 22 پہ لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب مجھے کیا پتا کہ عامر ضیاء کی کہانی کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کیا ہے اس نے؟ میں تو ابھی پہلے زندگی 3 مہینے پہلے پرائم منسٹر بنا ہوں، 4 مہینے پہلے پرائم منسٹر بنا ہوں، میرا کوئی تعلق کبھی بیوروکریسی سے نہیں رہا، صرف ایک کیس تمہارا ہے، تم کبھی زندگی میں بیوروکریسی کے ساتھ تعلق نہیں رہا۔ ہم دونوں کیا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور ہمارا ڈیسیژن کی کیا اہمیت ہے؟ بڑا بنیادی سوال۔ اچھا اب یہ بتائیے، اچھا اب کیا ہوتا ہے، سنیں، جی اب وہ جو کچھ بھی فائلوں میں نیچے سے لکھ کر آ رہا ہے نا، جو ٹینٹڈ ہے، جو ڈیفینیٹلی ٹینٹڈ ہے، وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اچھا اب آپ نے مجھ سے ایک پہلا سوال کیا تھا، بالکل پہلا سوال، اس کا جواب اب میں آپ کو دیتا ہوں۔ عمران خان وہ بیوقوف ہے جو اس ٹائم پہ فیصلہ میرٹ پہ کر رہا تھا، جبکہ باقی 2 فیصلہ کرتے ہیں کہ ساڈا بندہ کیڑا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، سمجھ آئی آپ کو بات؟ میں سمجھ گیا آپ کی، بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا۔ اب یہ بتائیے کہ اتنی ہماری ڈور الجھی ہوئی ہے، ہم سولوشن، ڈور الجھی ہوئی ہے ہماری سیاست نہیں ہے، ہمیشہ سے الجھی ہوئی ہے، ہمیشہ سے، چلو اور الجھائی گئی ہے، اور الجھائی ہے سوچنے والوں نے نا، خلیج بڑھ گئی ہے، حکمراں اشرافی اور عوام میں خلیج بڑھ گئی ہے۔ وے فارورڈ کیا ہے پاکستان کے لیے، کیا کریں ہم؟ چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرہ درویش کی بجھتی ہوئی لو ہوا سے کہہ گئی ہے کب تماشا ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سوال ہے کہ کب ہوگا یا کیسے ہوگا؟ جو کہہ لیں، میں تو بلکہ اضافہ کروں، کیسے ہوگا یا کب ہوگا؟ کیسے ہو، جب کیسے ہو تو ظاہر ہے کہ کب ہو جائے گا پھر۔ اچھا اس میں 2 ایشوز ہیں۔
ایک ایشو یہ ہے کہ یہ ایوولوشن سے ہوگا یا ریولوشن تو آنا ریولوشن نہیں، گر کے ہوگا. ہاں. ایک دفعہ ایک سسٹم گرے گا پھر ہوگا. میرا اپنا سسٹم ہے کہ ایوولوشن سے نہیں ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے امپلوژن آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ مجھے تو ہم جیسے لوگ فیل کرتے ہیں جس طرح سے نتات ہے. ہماری سوسائٹی میں جو فورسز ہے جو سسٹم کو نہیں گرنے دے رہی اور جو سسٹم کو بار بار روک لیتی ہیں، وہ کسی بڑے تبدیلی کو نہیں آنے دیتی. ٹھیک ہے، تو مگر جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے وائی تھرو میڈیا، جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اویئرنیس سے آ رہا ہے، سوشل اویئرنیس سے آ رہا ہے، سوشل میڈیا سے آ رہا ہے. 100 پروگرام کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں پوڈ کاسٹیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے معاشرے پہ. پریشر، ذرا آپ پریشر کو چھوڑ دیں، یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یار جو مین اسٹریم میڈیا ہے نا، اس کو نہیں دیکھتے ہو، کہتے ہیں بکواس کر رہا ہے یہ تو. اگر یہ والا چینل دیکھو گے تو اس کی زبان بول رہا ہوگا، یہ والا چینل اس کی زبان بول رہا ہوگا، یہ اس کی زبان بول رہا ہوگا. انہوں نے پہلے پی ٹی وی کو ڈسکارڈ کیا تھا، اب انہوں نے باقی کو ڈسکارڈ کر دیا کہ یار یہ اگر یہ والا ہے تو یہ اس پارٹی کا ہے، یہ والا اس پارٹی کا ہے. تو تقریباً میرے حساب سے مین اسٹریم میڈیا ڈسکارڈ ہو چکا ہے، اخبار ڈسکارڈ ہو چکے ہیں، پاکستان میں اخبار ڈسکارڈ ہو چکے ہیں. تو اب جو سوشل میڈیا ہے، جو چیزیں ہیں، وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ رہے ہیں. جو لوگ پاکستان میں فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس چوائسز بڑی تھوڑی رہ گئی ہیں. کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس چوائسز کو پورا کرنے کے لیے ان کو بہت بڑے بڑے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، اپنی ایگوز کو مارنا پڑے گا. اور پاکستان میں یہ نتیجے پہنچا ہوں کہ پاکستان اپنی ایگوز کو مارنے کے چکر میں ہی تباہ ہوا ہے ہمیشہ. اور میں نے آپ کو شاید پتہ نہیں، آپ اناؤ کو قربان نہیں کیا ہم نے، بلکہ پاکستان کو قربان کیا. اناؤ کو قربان نہیں کیا، پاکستان کو قربان کر دیا. یس، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کے 3-4 بڑے لوگ آج ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنی اناؤں کو قربان کر دیں تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو انا کو قربان کرنا ہے وہ عمران خان کو کرنا ہے، اپنی انا کو قربان. آج عمران خان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان اس کشتی کو آگے لے جا کر سکتے ہیں. وہ اس پہ اب وہ اگر اپنی اناؤں پہ کھڑے ہیں اور اپنی انا کے پیچھے کر رہے ہیں یا کسی چیز پہ کر رہے ہیں، وہ تاریخ میں کس نام سے یاد رکھے جائیں گے وہ ایک الگ کہانی ہے. پرابلم یہ ہے نا کہ 73 ایئرس کی ایج میں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں، 72 ایئر کی ایج میں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ورلڈ کپ کی والی ٹیم کو دوبارہ لیڈ کر لوں گا تو یہ غلط فہمی ہے. اب آپ 73 ایج کی 72 کی ایج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کے پاس بہت لمبا پیریڈ نہیں ہے. اب آپ کو اس چیز کو سیٹل کرنا ہے اور یہ چیز سیٹل ہونی چاہیے. جو عمران خان ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے لوگ ہیں، جو پولیٹیکل پارٹی کے بڑے لوگ ہیں، یہ لوگ میرے ذاتی حساب سے برے لوگ نہیں ہیں ان دیٹ سینس. نواز شریف برا انسان اس سینس میں نہیں ہے. اور اس نے بھی ریسنٹلی شہباز شریف کو کسی میٹنگ میں یہ کہا ہے کہ تم ریکنسیل کی طرف آگے بڑھو. ٹھیک ہے، کیونکہ نواز شریف وہ واحد آدمی ہے اس ملک میں جو 4 دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ کر چکا ہے. اس کا تجربہ اس معاملے میں بہت زیادہ ہے بنسبت شہباز شریف کے. ٹھیک ہے، تو مگر جو میں لفظ غلط لفظ ہے مگر وہ اس کا جو لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے، صحیح بنتا ہے میراثی. وہ جو چودھری کے آس پاس، ہر چودھری کے آس پاس 5 میراثی ہے نا، انہوں نے میدان جو ہے گرم رکھا ہوا ہے. ہاں، انہوں نے ڈھولک بجائے ہوئے دونوں کو، وہ ڈھولک بجائے جا رہے ہیں میراثی جو ہے نا اس کے آس پاس، اور وہ اس نے میدان کو گرم رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ میدان میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اگر میراثی سائڈ پہ ہو جائیں
تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اتنا بڑا اچھا یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. نہیں, انڈیا میں نہیں ہوتا, انڈیا میں نہیں ہوتا. دیر از سم لمیٹیشن, دیر از سم وے ویئر جہاں پہ لائن کٹ جاتی ہے. اب آپ اگر بیانات دیکھیں آپس میں, اب مثال کے طور پہ یہ دیکھ رہے ہیں نا, اب ایک ٹریڈ کے بالکل سیکنڈ ٹیئر لیڈر نے کہہ دیا کہ جی ہمیں مراد علی شاہ کی جگہ پر اس پہ مریم نواز دے دیں. اب یہ اس آدمی کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے. اب اس کو آپ نے شکرا لیا, اسے بیان ایک ان کا ایڈوائزر بھی دے رہا ہے, ان کا ایڈوائزر بھی دے رہا ہے. یہ کیا باتیں ہیں, یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور میرے خیال میں شبر صاحب نے ایک پنچ لائن تو دے دی ہے کہ پاکستان کے لیے جو ہے کچھ لوگوں کو اپنی اناؤں کو قربان کرنا ہوگا. پاکستان کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہماری الجھی ہوئی ڈور ہے, چاہے سیاست ہو چاہے معیشت ہو, وہ سلجھے کسی طرح سے. عامر ضیاء کو اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.